الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام منتظمین محفل بسط واجب الاحترام جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد راشد فریدی صاحب، محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد فریدی صاحب محتمم جامعہ حاضہ، جناب حضرت علامہ مولانا جناب محترم صاحبزادہ محمد اسد، آج دی بابرکت محفل پاک بیاد شہنشاہ چشت اہل بہشت عطائے رسول فی الہند یوسف المشائخ محبوب المشائخ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی یاد دے نال منصوب ہے میرے واسطے بہت بڑی سعادت کہ میں ایک بہت بڑے علمی مرکز دے اندر علماء دی موجودگی وچ حاضری تشرف حاصل کر رہے ہیں۔ جناب شمس الفقہا یادگار اسلاف حضرت پیر ابو الحامد محمد احمد فریدی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی نگاہ اور آپ دے تصرف نال مجھنا چیز میں اتھے حاضری دی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم میرا توڑا سب دانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس گلشن نو اللہ کریم صدا آباد رکھے۔ میرے تو پہلے بڑا خوبصورت تسی بیان سماعت فرمایا، بہت خوبصورت گفتگو
فرما رہے سن، اس میں گرامی ماشاءاللہ صاحبزادہ حضرت قبلہ محمد امجد فریدی صاحب، انہاں کوئی کونا خالی نہیں چھڑیا، یعنی خطیب نو معزوز کرنا بڑا اوکھا کام ہے، تو میں بہت زیادہ معزوز ہویا۔ اللہم زد فزد، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ اس آواز اچ، علم اچ، عمل اچ ہور برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک شر شیطان اور حاسد حسد تو محفوظ فرمائے۔ میں جڑے مقدس کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، او دے ضمن اچ میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ رب فرماندہ کہ قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے اور کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا، قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن آیا ہی ہدایت واسطے، قرآن آیا ہی ہدایت واسطے۔ علماء ایک بڑی خوبصورت مثال دیندے نے کہ شہتوت دا پتہ بکری بھی کھاندی ہے، ہرن بھی کھاندا ہے، تے شہتوت دا پتہ کیڑا بھی کھاندا ہے۔ پتہ شہتوت دا ہے، بکری کھائے مینگن بن دی ہے، ہرن کھائے کستوری بن دی ہے، کیڑا کھائے تے ریشم بندا ہے۔ تے فرق کیوں ہے تے پتہ، لیکن کدی ریشم بن رہا ہے، کدی کستوری تے کدی مینگن۔ گل ایوے قصور پتے دا نہیں، قصور بھانڈے دا۔ جنہوں سبحان اللہ نہیں آندی جزاک اللہ بھی کہہ سکتا ہے، میری طرف پوری اجازت ہے۔ عرض کر رہے ہیں کہ قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن آیا ہی ہدایت واسطے۔ اور اس کلام دا کمال ہے کہ اے اپنی وضاحت بھی خود کردہ ہے۔ علماء موجود نے قرآن کریم دی سب تو بہتر تفسیر ہوئے جدی قرآن خود تفسیر کرے۔ اور قرآن خود تفسیر کر رہا ہے کہ گمراہ کون ہوئے گا۔ قرآن تفسیر کر رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، گمراہ ہوندے ہی ہوئے جدا مرشد کوئی نہ ہو، گمراہ ہوندے ہی ہوئے جدا مرشد کوئی نہ ہوئے، رہبر کوئی نہ ہوئے، رہنما کوئی نہ ہوئے۔ ایک گل طے شدہ ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیتا جدا مرشد ہوئے گا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، تے جدا مرشد خواجہ معین الدین ہوئے، جدا مرشد مہر علی ہوئے، جدا مرشد ہند الولی ہوئے، جدا مرشد غوث جلی ہوئے، جدا مرشد بابا فرید ہوئے، او گمراہ کے میں ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق یا حق ادھر کوئی شک نہیں، جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر زندگیاں صرف کیتیاں۔ آج دیکھ لو، میں صرف شمس الفقہا میں نہ ہی لیا، اجے لقب ہی بولے ہے کہ تسی توڑی طبیعت مچل گئی، وجہ کی بھئی گل ایوے کہ جنہ حضور علیہ السلام دی محبت رکھ کے قرآن دا درس دیتا ہوئے نا، صرف قرآن نہیں، نال صاحب قرآن، نال صاحب قرآن۔ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماندہ سی کلام عربی نازل کیتا، یہ جی ہے نا، کیوں کیتا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تسی سمجھ سکو، تے تسی عربی ہو۔ وہ فرماندہ میں تے توڑے واسطے عربی نازل کیتا، نہ تسی عربی نہ میں عربی، نہ حضرت شمس الفقہا عربی، نہ مہر علی عربی، نہ پیر سیال عربی، نہ پیر پٹھان عربی، نہ نور محمد محاروی عربی، نہ بابا فرید عربی، نہ قطب الدین بختیار کاکی عربی، نہ حضرت خواجہ معین الدین عربی، نہ خود حضرت داتا علی بھی عربی نہیں، حضور غوث اعظم بھی عربی نہیں۔
غوث پاک بھی اجمی سن، انہاں چ کوئی عربی نہیں۔ ابو جہل کون سی؟ وہ تے عربی سی۔ ابو لہب عربی، عتبہ عربی، شیبہ عربی، یزید عربی، شمر عربی، یہ سارے عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے۔ قرآن نو سمجھن تے آیا تے حبش دا رہن والا بلال سمجھ گیا، فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا، روم دا رہن والا صہیب سمجھ گیا۔ پتہ اے لگا قرآن نو سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ دا عاشق ہونا بھی ضروری۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء، مرکزی دار العلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ، جنہ عشق نال پڑھیا، محبت نال پڑھیا، اور فرق یہ محبت اور عشق نال پڑھن والیاں دا فرق، اور جنہ بغض رکھ کے پڑھیا انہاں دا فرق۔ ویسے تے دلائل تے بہت زیادہ نے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہوندے سن، لمبی چوڑی دلیل دی ضرورت نہیں، جنہ بغض رکھ کے پڑھیا ہوئے نا مر جائے تے سکا پتر آکھدا خبردار فاتحہ نہیں پڑھنی، پیو میرا مر گیا ہے، نہ ابے کسی واسطے منگی تے نہ میں پیو واسطے منگن دینا۔ اسی نہیں آکھ دے کہ فلان دی فاتحہ نہ پڑھو، سکا پتر پہلی صاحب بھی چلان کردہ فاتحہ نہیں پڑھنی، دعا نہیں منگنی۔ میرے والد صاحب فرماندے سن، جنہ عشق نال پڑھے ہوئے نا تے داتا علی دی اولاد نہیں، قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں۔ اے جے بغضیاں تے عاشقاں دے پڑھنے چ فرق، جنہ بغض نال پڑھیا پورا پورا پڑھ کے نتیجہ کر دیں سارے نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر رمضان شریف آنا ہے ساڑھے سرگودے تے پتنی اتھے دے ماحول دا میں نہیں پتا، اتھے رکشیں پیچھے فلیکساں لگ جان گیاں، نماز تراویح میں جو تلاوت ہوگی بعد میں حضرت فلاں حضرت اس کا خلاصہ پیش کریں گے، پیپسی بھی ملے گی، دو سموسے بھی ملیں گے، دو سموسیاں تے پیپسیاں تے ایمان وکے گا۔ اخیر تے کی ہوئے گا بھائی خلاصہ مل گیا، یہی بتایا گیا کوئی کر کچھ نہیں سکتا، کوئی دے کچھ نہیں سکتا، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی عطا کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ تے پھر کی ہویا آکھے جی کوئی کچھ نہیں دے سکتا، میں کہا پورا قرآن یہی آکھ رہا ہے، آکھے سانو تے ہی سمجھ آئی، میں کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بھئی اتھے تسی صرف مکی دے پر دی گال کر رہے ہو، رب تے پورے پرندے دا ذکر کیتا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کلیاں دا کمال ہے کہ میرے کل آؤ تسی ڈیمانڈ کرنی کیڑا پرندہ بنانا، بھئی اے نہیں فرما میں بناواں گا آؤ کبا بنانا، نہیں تسی جڑا آکھو گے قوم نو فرمان دے، میں نو رب نے اذن دیتا جیسا آکھو گے جڑا پرندہ آکھو گے میں بناواں گا، میں اودے چ ماراں گا پھوک، پھر اللہ دے اذن نال اودے جان پے گی وہ اڑے گا۔ تے صرف اتھوں تک میں کمال نہیں رکھدا وا ابری الاکمہا، میرے کل مادر زاد انا لے آؤ اک دیاں گا، بل ابرسا برستا مریض لے آؤ شفا دیاں گا، وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ لے آؤ اللہ دے اذن نال زندہ کراں گا، اور وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ گھر جو کھا کے آؤ گے دساں گا کھادا کیے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو چھپا کے آؤ گے میں دساں گا لکایا کیے۔ اے عیسیٰ دی شان ہے، توجہ رکھنا میں حدیث پاک پیش کر لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے، تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ رسول نے بنی اسرائیل دے، عیسیٰ میں بالکل میں ایک باری سر لان دی کوشش کر رہے ہیں کو سبحان اللہ، جناب عیسیٰ بنی اسرائیل دے رسول نے، کیڑی قوم دے؟ بنی اسرائیل دے، تے میرے تے تواڈے آقا کیڑی قوم دے رسول؟ دیکھو نا قرآن کریم دے اندر ذکر ہے جناب شعیب قوم مدین دے رسول،
لوط قوم لوط دے رسول، ہود قوم عاد دے رسول، شعیب قوم مدین دے رسول، صالح قوم سمود دے رسول. ہر رسول ہر نبی علاقائی طور تے محدود ہے. تے جدو ختم نبوت دے تاجدار دی واری آئی فرمایا پیارے نہ علاقہ محدود نہ زمانہ محدود نہ قوم قبیلے دی قید. اے حبیب اعلان کر جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ. کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت تو باہر. اور پھر عیسیٰ صرف بنی اسرائیل دے رسول. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح کم کرن گے. اچھا علماء کیوں فرمایا؟ اچھا علماء نے ترجمہ کیتا کہ میری امت دے اولیاء، لیکن متن دے وچ علماء دا لفظ اس ہوئے تاکہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے نو تسی ولی نہ مان لینا. ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا عالم ہو، ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا کوئی جیپاں دی ریس لائی پھرے تسی انہوں بھی ولی مان لیندے ہو، کوئی گھوڑے دوڑا ہے تسی انہوں بھی ولی مان لیندے ہو. آدن بڑی پہنچی سرکار ہے. انجی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے علماء اولیاء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہوں گے. یعنی سرکار دسیا عیسیٰ مردے زندہ کر دیں ایک کمال اللہ میری امت دے ولیاں نو عطا فرمائے گا. جناب عیسیٰ گھر دی خبر دیں دیں رب ایک کمال میری امت دے ولیاں نو عطا فرمائے گا. جناب عیسیٰ غیب دی خبر دیں دیں اللہ تعالیٰ اے علم میرے صدقے میری امت دے ولیاں نو عطا فرمائے. حضرت قبلہ فریدی صاحب بیان فرما رہے سن نا مرزا جیلمی دی گل کر رہے سن. اس بے ایمان آپ نے ڈیٹیل نالو دا تعارف کرا دیتا بھی کسی چیز دا او منن والا نہیں، یعنی اولیاء دے فیضان دا بھی منکر ہے. ایک کلپ میں او دا سنے او دے چ کہندا ہے کہ دیکھیں نا ہمیں آپ یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ سنی لوگ جو ہیں یہ مجھے دلیلیں دیتے ہیں کہ کیا آصف بن برخیہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ تو آصف بن برخیہ کا ہے نا اگو کہندا ہے داتا علی اجمیری کا دکھاؤ، بابا فرید کا ذکر قرآن سے دکھاؤ، مہر علی کا ذکر قرآن سے دکھاؤ، خواجہ معین الدین کا ذکر قرآن سے دکھاؤ. میں کہ اس چول نو سمجھائے کون بھئی تو اے دس سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی آصف بن برخیہ رب قرآن ہی دا ذکر کیتا کیوں؟ اس ولی دا ساڑی امت نال کیتا لوگ سانو یہ سمجھا. اگر سمجھا سکیا تے پھر تینوں سمجھان دی ضرورت ہی نہیں پہنی. اُدھی وجہ اے وے اللہ نے سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا ذکر اُدھی شان طاقت پاور بیان کر کے دسیا کہ جیڑا کلمہ سلیمان دے پڑھے اے اس ولی دا مقام ہے تے جس کلمہ ختم نبوت دے تاجدار دا پڑھے معین الدین دا کی مقام ہے. اس واسطے یاد رکھنا ایسے مدارس کے اندر اپنے پترانوں دین دی تعلیم نال آراستہ کرو. قرآن پڑھنا تے ایسے مدارس ہی پڑھو، بچیاں نو پڑھاؤ تاکہ پتہ لگے مرن تو بعد قبر وچ بھی تانوں دا اجر اپڑے. وہ ایک بادشاہ گزرا نا ہارون الرشید، انہیں اپنے ایک وزیر نو آکھیا کہ کوئی ایسا باغ لوا جدا پھل میں پورا سال کھاواں. میں اے نہیں کہ گرمیاں چ لبے تے سردیاں چ نہ لبے، سردیاں چ لبے تے گرمیاں چ نہ لبے، میں جدو چاہواں مینوں پھل ملے. انہیں کہا چلو جی کسی نال مشورہ کر دیں کوئی ماہرین باغات چو کسی کو پوچھ دیں. کچھ وقت گزر گیا، ہارون نے پوچھا سنا پھر باغ لوائے تھکتے نہیں گئے بھائی کوئی باغ لوائے؟ انہیں کہا میں تے کدو دا لوا بھی چھڑیا. کہنے لگا پھر دسیا کہ انہیں کہندا بس جی ذہن چو نکل گیا. انہیں کہا چل پھر وکھا کتھے لائی. وہ لے گیا اینجی کا حویلی ہے تے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک لے کے تلاوت کر رہے ہیں. انہیں کہا کتھے لے آئے؟ انہیں کہا باغ اچ لے کے آئے. انہیں کہا کیڑا باغ ہے؟ کہنے لگا جی میں بڑے بڑے ماہرین کو پوچھا کیڑا باغ ہے جدا پھل پورا سال بے. ہر ایک نے آکھا کوئی ایسا پھل نہیں، کوئی ایسا باغ نہیں. ایک درویش نے پوچھا اس باغ دا میں نے پتا اس دیتا ہے کہ ایک مدرسہ قائم کر بچے قرآن دی تعلیم نال آراستہ ہونگے اور دین مصطفیٰ دی لگن انہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے گی.
بادشاہ نو دسی اے ایسا باغ ہے ادا پھل صرف دنیا چ نہیں، تو مر گیا نا تینوں قبر وچ بھی پہنچدا رہے۔ اے وہ باغات نے جتھے کسی 1 روپیہ بھی دیتا ہے نا تے دیکھ کے بابا اگر 50 سال بھی ہو گئے قبر ہی ٹر گیا ہے، آج جیڑا طالب علم میں تھیا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس 50 سال پہلے دیتے دا اجر بھی اللہ تعالیٰ قبر وچ عطا فرماتا ہے۔ اسی خوش قسمت ہاں، خوش نصیب ہاں کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے سانو سونے ٹبر وچ رکھیا جنہاں دے چہرے کھلے چہرے، کسی نسبت دے منکر نہیں، ہر نسبت نال پیار کرن والے۔ اچھا پھر میں جڑی گل چھیڑی آصف بن برخی آلی کہ او امت مصطفیٰ نالوں دا کی تعلق، وہ تے جناب سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی۔ قرآن کریم دا واقعہ کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام نو ہدہد نے خبر دیتی ملکہ بلقیس دی کہ جی میں آج اڑدا سیر کردہ میں یمن سبا پہنچیا، اتھے میں ایک عورت حکمرانی کر دیا ویکھیا یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج دی پجاریہ لوگ دی پیروی کر دیں، شرک کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، میرے درباریو کون ہے تواڈے چ جڑا میں اس ملکہ دا تخت لیا کے دے۔ ایک گل تے اے واضح ہو گئی جڑے تبلیغ آج کر رہے ہیں صرف اللہ ہی سے مانگو، اگر نبیاں انج دی تبلیغ کیتی ہوندی تے سلیمان جدو غیر اللہ کو منگیا تے انہاں چاہیدہ نہیں سی کہ تساں سانو سکھایا اللہ کو منگو، آپ ساڑھے کو کیوں منگ دے؟ پتہ لگا انج دی تبلیغ نہیں سی جڑی آج دسی جا رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے غلامہ نو پوچھیا کون ہے تواڈے چ جڑا تخت لیا کے دے؟ قال عفریت من الجن، ایک خبیث جن اٹھیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا خبیث جن، اس اٹھ کیا کہ انا آتی کبھی میں لے کے آواں گا، 2 مہینے دا سفر۔ پوچھا دیر کنی لائیں گا کیونکہ ملکہ تو ٹور پئی قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس دے کہ وہ آپ آ جائے مسلمان ہو جائے اس کو پہلے انہوں ٹائم لگنا میں نوں پہلے چاہیے۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھیا 40 گز اچا 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت اور دے پائے زمین وچ گڈے نے۔ تے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جن کتنی دیر لائیں گا؟ انہوں نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، تسی اپنی جگہ تو اٹھو، اجے پوری طرح تواڈی نشست برخاست نہیں ہوئے گی، میں پہلے لے آؤں۔ فرمایا بیٹھ جا، تھلے بیٹھ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے جن نو بٹھا دیتا تے میں نو لگدا جناب سلیمان دا تصرف سی کہ ایک قوم جمنی آخر اچ جنہیں جنہ دی طاقت مننی ہے ولیاں دی نہیں مننی، جنہ دی طاقت منن گے ولیاں دی نہیں منن گے، ایسے یعنی ناری دی منن گے کیونکہ آپ یہ ناری میں۔ اچھا آپ نے فرمایا بھائی بہ جا، کوئی اور اٹھے میں نے اس تو پہلے چاہیے، حالانکہ کتنا دورانیاں سی صرف اٹھنا ہی سی۔ ایک بندہ اٹھیا، او دا قرآن نے تعارف کروایا، قرآن بیان کردہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ دے کلام تے سبحان اللہ۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، او بندہ اٹھیا جیڑا کتاب دا کچھ علم رکھدا سی، آکھن لگا انا آتی کبھی، حضور میں لے کے آواں گا۔ فرمایا دیر کتنی لائے گا؟ آکھن لگا میں جن نہیں ہوں، جنہ کولوں دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی۔ آکھن لگا جی میں لے کے آواں گا۔ آپ نے فرمایا 10 کتنا دورانیاں، او ویک چکے آسی جن جڑا دورانیاں دسیا اس تو گھاٹی دسنا سی۔ آکھن لگا میں تے اے جرت نہیں کردا، میں آکھا اکھ بند کرو، بلکہ قبل ان یرتد الیک طرفک، عادت دے مطابق تباً تسی پلک چھپکو گے، جویں ہر انسان چھپکدا ہے تسی پلک چھپکو گے، تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد وچ جڑے گی، میں کھلی اکھ لے کے آواں گا، میں کھلی اکھ
وقت لے کے آواں. جناب سلیمان علیہ السلام پلک جھپکی جو ہی آپ کھلی تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود. کمال دی گل اے وے جنہیں آکھیا نا میں لے کے آواں گا بیٹھا اتھے ہی ہلیا نہیں. اچھا اتھو ہلیا اتھے ہی بیٹھا کہندا میں لے کے آواں گا اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں تے لے آیا بھی ہلیا بھی نہیں لے آیا بھی ہے. اچھا سلیمان علیہ السلام پریشان نہیں گئے تو تے تو ہلیا نہیں تے تخت کہیں جا گیا. 2 مہینے دی مسافت. اچھا جس وقت تخت ویکھیا قرآن آکھدا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ جدو سلیمان نے تخت سامنے موجود پایا نا تے وہ کی فرمایا ھذا من فضل ربی اے میرے تے اللہ دے فضلاں وچوں کچھ فضل من تبغیضی ہے کچھ فضلاں وچوں ہے. اچھا جڑا لے کے آیا علم من الکتاب الکتاب نہیں اے منوی تبغیضی ہے یعنی کتاب وچوں کچھ جانن والا. تے علماء میرے تو سینئر احباب مفتیان تشریف فرمان استاد شخصیات موجود نے. وہ کیڑی کتاب دا علم رکھدا سی جدے وچوں کچھ جاندا سی زبور. تے زبور آپ کی ہے لما آتیتکم من کتاب وہ بھی الکتاب نہیں. اچھا 1,24,000 دے بارے جراب فرمایا من کتاب تے میرے نبی نو کدھر من نہیں آکھیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. اقبال نے آکھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کچھ سے کچھ جاننے والا ہلیا بھی نہیں. اچھا لے آیا آصف بن برخیہ لے آیا تے سلیمان آدھے نے میرے تے کچھ فضل. سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے تے اللہ دے فضل ہے جو کچھ فضل ہے. لے آیا تے آصف بن برخیہ یعنی اے الفاظ دس رہے ہیں آصف بن برخیہ نو جو ملیا صدقہ سلیمان دا ملیا. اے جڑی طاقت سی نا اس نبی دی برکت نال سی. اگے تسی سن چکے ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے امت دے اولیاء جنہ دے کولو کرامات دا صدور ہویا او دے پیچھے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا موجود اے بھی حضور دے صدقے دے سرکار دے صدقے. ہن مینوں اے دسو جڑا کلمہ سلیمان دے پڑھے اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا تے تخت لے کے بھی آیا ہے تے پھر 2 مہینے دی مسافت پلک جھپکن تو پہلے طے کر لے بھئی قرآن پڑھ کے نہ مولویوں نو سمجھ نہیں آئی وجہ کی ہے یدلو بھی کثیرہ. اگر ویادی بھی کثیرہ لے ہوندے تو پھر ادھے تے بحث نہ کر دے راتوں رات نبی گئے کیسے اتنا لمبا سفر کر کے معراج کی رات واپس آئے کیسے پانی چلتا کیسے رہا کنڈی ہلتی کیسے رہی. میں کہا پہلے آصف بن برخیہ دا تے فیصلہ کر. ایک لمحے وچ او جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے تے سلیمان آدھے کچھ فضل ہے تے میرے نبی دے بارے حضور نے تے کدی نہیں آکھیا میرے تے کچھ فضل ہے. جناب سلیمان علیہ السلام خود فرمایا ھذا من فضل ربی میرے نبی آپ نہیں فرمایا بلکہ فضلاں دا مالک بولیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جے دیتے کچھ فضل اے ادا شان کہ پھر ذرا سوچ جے دیتے فضل عظیم چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت داروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. اس امت دا ولی جس نبی دی امت ساری امتاں تو افضل ہوئے تے اس امت دا ولی کی مقام رکھدا ہوئے گا کی مرتبہ رکھدا ہوئے گا. حاضرین کرام یاد رکھنا کسی ایسے دے چکر اچنا پینا جڑے بغض رکھ کے قرآن پڑھ دے ہون اور قرآن دی تعلیم دین دے ہون. عشق نال پڑھ ولیاں دیاں شانہ تے رب قرآن اچ بیان ولیاں دے کتیاں دا ذکر رب قرآن اچ کر دے.
دیکھو نا وہ کتا کون سی کیڑا کام کیتا ہے؟ ایک سی بلم باؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف بغض رکھیا، ساری عبادات رب تعالیٰ دیاں ضائع کر دیتی ہیں، کتے ولیاں نال پیار کیتا، رب بلم باؤر نو فرمایا لے بھئی ہون تو کتے دی صورت جنت جائیں گا تے کتا بلم باؤر دی صورت جنت جائے گا۔ کیڑا کام کیتا اس کتے نے؟ امام قرطبی فرماندے ہیں صرف وہ بکریاں نال اجڑ دے نال سی 7 ہستیاں، اللہ جاندہ زیادہ تو زیادہ کتنی تعداد سی، قرآن نے زیادہ تو زیادہ بیان 7 تعداد فرمائی۔ جس وقت وہ ہستیاں کولوں گزریاں دکیا نوز دے ظلم تو تانگ آکے کتے نے جدو ویکھیا نا، ایتے تے لوگ آدھیں دیکھیں نا آپ ان ولیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان۔ میں کہا بھئی وہ جڑا کتا سی ان نے پہلے انسان کدی نہیں سن ویکھے تے جنہ انساناں نو آج ویکھیا بکریاں چھڑ کے انہاں دے پیچھے ٹور پے، او اگے اگے ولی کتا پیچھے پیچھے، او دکیا نوز دے ظلم تو تانگ آ کے چھپن چلے سن بھی انہیں اعلان کیتا سی جڑا جڑا عیسیٰ دے دین تے کھڑا انہوں قتل کر دیو، او تے جا رہے سن بھی مر جاواں گے دین عیسیٰ نہیں چھڑاں گے۔ جس وقت ایک ہستی نے پیچھے پلٹ کے کتے نو آندے ہیں ویکھیا نا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ پیچھے کتا آ رہے ہیں انہوں گکو، اتنے تک نا کتا پچھلے پیران تے کھڑا ہو گیا، پچھلے فقام القلب علی رجلہ، پچھلے پیران تے کھڑا ہو گیا، منہ آسمان وال کیتا کہی اتدائی السما، اللہ دی بارگاہ چرچ کردہ مولا زبان دے نا تیرے یاران نال گل کر۔ فناتا کا کتا بولیا، کتا بولیا، اچھا بولدا نہیں سی پہلے گنگا سی بولدا سی، انہیں آکھا مولا میں اپنی بولی چ بولیا نا کوئی یہ نہ سمجھے ولیاں نو بھونک رہے ہیں، مولا ادب والی بولی دے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویا عطا فرمائی، انسانی بولی وچ بولیا، آکھن لگا اللہ دے ولیو میرے کولو ڈر دے کیوں ہو؟ انہاں کیا تو اے کتا تیری فطرت بھونکنا، اسی چھپن چلے آں تو بھونکنو رہنا نہیں، اگر تیری بھونکتے اسی پھڑے گے دکیا نوز دی فوج پیچھے پیچھے، اس واسطے تینوں ڈک رہے ہیں۔ کتے نے آکھیا ہاں کتا نان کیوں بھی کتا داد کیوں بھی کتا، پر میں انہاں کتیاں چو نہیں آ جیڑے ولیاں نو بھونک دے۔ فقال لا تخافوا منی، میرے کولو ڈرو نا، انا احب اولیاء اللہ، میں تے اللہ دے ولیاں نال پیار کرن والا۔ انہاں کیا پھر پکی گل کر بھونکیں گا نہیں، آدھا وعدہ کردہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا، نہ میں شور مچاواں، نیکا لوکا دی نسبت تائی مت میں بھی بخشیا جا، میں تے چنگی نسبت لینا چاہنا۔ ہن ولیاں کیا چل پھر ٹر ساڈے نال، کتا پیچھے پیچھے، اللہ دے ولی اگے 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 آئی غار، غار دے بچ ولی داخل ہوئے، اصحاب کاف کھلے منہ والی غار دے ساتھی جدو غار دے اندر پہنچے، کتا باہر بیٹھ گیا، جس انداز نال بیٹھا جس سٹائل نال بیٹھا اللہ نے او سٹائل ذکر کیتا، قلبہم قاسط ذرائیہ بالوسیع، اللہ دے کلام تے بھی سبحان اللہ کیا کرے، میاں صاحب دے کلام تے بڑی اچھی تھی سبحان اللہ کہی، اور اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ۔ جس انداز نال کتا بیٹھا کلائیاں پھیلا کے، علماء کو لو اجازت لے کے ترجمہ کر دیا، دامن پھیلا کے کتھے بیٹھا ولیاں دے بوئے تے، جویں بیٹھا رب نے اونجی دسیا، صرف فرما دیتا جاندہ بہ گیا، فرمایا دامن پھیلا کے بہ گیا، پتہ لگا جڑا ولیاں دی چوکھٹ سے دامن پھیلا کے بوے بھاویں کتا ہووے رب نو بین دا سٹائل چنگا لگدا، اگر کتا دامن
پھیلا کے اصحاب کاف بنی اسرائیلی ولیاں دے بوئے تے بوے اودے بین دا سٹائل قرآن دی زینت بن جائے ہووے بندہ تے بندے دا پتر ہووے او عطائے رسول فی الہند دے بوئے تے دامن پھیلا کے بوے بابا فرید دے دروازے تے بیٹھے پھر ذرا سوچ اور رب نو کیڑا چنگا لگدا ہووے گا حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا فضل تیرے تھی لوگ درد فضل تیرے تھی لوگ درد پھٹیا دے سنگ رکھے کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید مرکزی دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ فیضان حضور سیدی شمس الفقہا اچھا حضرت نے قبلہ مفتی امجد صاحب نے ایک شعر پڑھیا نا میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر اس شعر دی تشریح بھی کیتی جا سکتی لمبی چوڑی تشریح ہو سکتی ہے لیکن گل انہاں کیا کمال دی کیتی آج لوگ آدھیں کر کچھ نہیں سکتے میں کہا جس بزرگ نو تو وضو کرا دیتا نا ایک باری تے جے تو پڑھیا گیا تے مشکات شریف دے اندر وہ بھی تینوں چھڑا لے گا پانی دا ایک گلاس پلا دیتا نا کسی نیک ہستی نو وہ بھی تینوں بچا لے گا تے جنہ حق فرید یا فرید دے نعرے مارے حضرت قبلہ عالم فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ پاک پتن شریف دی گلی پھر رہے نا تے ایک مولوی بیک کے آکھن لگا آپ مہر علی ہیں آپ رستہ دے اللہ یا رسول یا نبی توجہ ہے میرے والے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نو مولوی ویکھیا مولوی پہلے گلی چ ویکھ رہا سی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید دے نعرے لگ رہے سن تے مولوی صاحب دا بی پی بالکل اخیر تے پہنچیا سی حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب نو ویکھ کے انہیں آکھا لو جی جنہاں نو اسی عالم اسلام دا ہیرو منیا انہاں نال گل کردے ہیں جا کے پوچھدا ہے حضرت اے لوگوں نو منع کیوں نہیں کردے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید لگے آپ فرمایا بھی انہوں کی آکھن کہنے لگا تسی آکھو اللہ دا ذکر کرو آپ نے نا حضور تاجدار بولڑا نے انج کر کے ویکھیا ویکھ کے فرمایا یار گل لے وے میں انہوں کیویں آکھا اللہ اللہ کرو اج خدا آپ فرید کرا رہے ہیں اج خدا آپ فرید کرا رہے ہیں انہوں نے کہا کی مطلب آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کرانگا جدوں تک انہیں آکھیا تو میرا کر جدوں تک میں تیرا کراواں جدوں تک فرید ظاہری طور تے موجود رہے اس وقت تک انہاں اللہ اللہ کی تھی ہن جدوں تک خدا ہے اذکرکم دے وعدے دے مطابق او فرید کرائی رکھے گا حاضرین کرام اے یاد رکھنا کہ قرآن دا لفظ اتنا پڑھ لیا جائے قلب ہم علماء نو پوچھو کنیاں نیکیاں کتنیاں نیکیاں 10 درجے بلند 10 نیکیاں 10 نام آپ جب ولیاں دے کتے دا نام لیا نیکیاں لبنیاں تے فرید دا نام لیا نیکیاں کوئی نہیں لبنیاں حضرت عطائے رسول فی الہند دا ذکر کیتے ہیں کچھ نہیں لبنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ذکر کیتے ہیں کچھ نہیں لبنا دیکھو نا انہوں نے بھی کیویں لبیا اپنے شیخ طریقت اچھا آپ نجیب الطرفین سید ہیں حسنی حسینی سید آپ دے والد حضرت سید غیاث الدین
انہاں دے والد حضرت سید سراج الدین، انہاں دے والد حضرت سید عبداللہ، انہاں دے والد حضرت سید عبد الکریم، انہاں دے والد حضرت سید عبد الرحمن، انہاں دے والد حضرت سید علی اکبر، انہاں دے والد حضرت سید ابراہیم، انہاں دے والد امام موسیٰ کاظم، انہاں دے والد امام جعفر صادق، انہاں دے والد امام باقر، انہاں دے والد امام زین العابدین، انہاں دے والد امام حسین، انہاں دے والد مولا علی شیر خدا۔ یا رسول علی دا پتر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سر سجدے سی، امام حسین پشت مصطفیٰ تے بیٹھے، ہن تسی سمجھو گے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، میں پھر ادھر ہی آواں گا، میرا روٹ ہوئی ہے، سمجھ آگئی نا گل؟ توجہ نال سننا ذرا بھئی، حضور علیہ السلام دا سر سجدے وچ، امام حسین پشت تے بیٹھے، سجدہ لمبا ہو گیا، نماز پڑھنی سکھائی کن نے؟ حضور نے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اوہی عبادت ہے جڑی میرے مصطفیٰ دی عادت ہے۔ اچھا پھر حضور پڑھی سب تو پہلا نمازی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد علی، سب تو پہلا نمازی مولا علی۔ حضرت علی نے پھر حضور سکھائی نا کہ میں پڑھنی، پنڈلی تیر کھب گیا، کڈن دی کوشش کیتی گئی، تکلیف ہوئے، کسی آکے ٹھہر جاؤ، اجے نہ کڈو، میں دساں گا کدو کرنا، پوچھیا کدو کرنا، انہاں کہا جدو علی نماز ہی چھوڑ۔ ایک خواجہ معین الدین دا باپ ہے علی، جس وقت علی نماز ہی چوئے تیر ادوں کڈنا، مولا علی نماز دا وقت آیا، نماز دی نیت بنی، تیر کڈ لیا گیا، نماز مکمل ہوئی، تو پوچھیا کدو کڈیا گیا، انہاں کہا جدو تسی نماز ہی سو۔ ہن پتہ لگا علی نو نماز وچ دنیا دا خیال تے سکھائی کنے؟ حضور نے۔ تے جے مولا علی نو دنیا دا خیال نہیں آندا تے حضور نو آندا ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ تے پھر جڑا سجدہ لمبا ہویا سی او کس خیال وچ ہویا سی؟ او جڑا سجدہ لمبا ہویا سی او کس خیال وچ ہویا سی؟ اچھا پھر اگر کوئی آکے نہیں جی حسین دے خیال اتنی، پھر میں پوچھاں گا جب تک حسین بیٹھے رہے حضور سر چکیا کیوں نہیں؟ حسین اتنے تے سر چکے آنا۔ میں بڑے بڑے بوئے کھڑکائے، میں کیا میں نے کوئی سمجھاؤ جے علی دی نمازی دنیا دا خیال نہیں تے نبی دی نمازی تے سوچیا بھی نہیں جا سکدا، پھر حسین دا خیال رکھ کے میرے نبی نے سجدہ لمبا کیتا کیوں؟ میں نے کسی پاسوں کوئی آواز نہ آئی نا تے میں اجمیر وال منہ کر کے چشتیاں دے بادشاہ دے سامنے ہاتھ بن کے پوچھیا کہ تسی مسئلہ سمجھا دے ہو، اتنے گل کیے، میں نے آواز آئی شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہمارا خواجہ، ہمارا خواجہ، خواجہ کا دامن اولیاء چشت کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء چشت کا ہے فیضان، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا ہے فیض کا خزانہ، فریدی آستانہ ہے فیض کا خزانہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ آج تے لوگ آخدے نے یہ شعر خواجہ کا نہیں، میں کہ اس گل نو چھڑ کدھا ہے تو اے دس تینوں دے وچ پرابلم کی؟ مسئلہ کی ہے، تو مسئلہ بیان کر۔ حضور شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب دے اندر اس شعر نو نقل کیتا باقاعدہ طور تے۔ اچھا ہن بعد وچ رولے پے گئے جی شعر ہی نہیں، میں کیا کچھ شجرے چ گڑ بڑنا ہوئے اے چیک کرو، اے چیک کرو کیونکہ حلالیاں دا ایک کام نہیں۔ اب حضور علیہ السلام دی آل بیت دے فضائل دی گل آئے تے تسی سنداں تلاش کرن لگ جاؤ، ادھر تحقیقاں دی بجائے اپنے شجرے دی تحقیق کر لو تے سارے رولے ہی مک جائیں۔
دی وجہ کی ہے میں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ تمام ولیوں کو فیضان مولا علی کو آیا مولا علی بلکہ پہلیاں امتاں دے ولی بھی حضرت مولا علی دی روح کو فیضان لیندے سن صاحب تفسیر مظہری نے لکھیا اور امام ربانی نے لکھیا ہے علماء موجود نے میری گل کی تصدیق فرمانا حضرت عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز آپ دا واقعہ شاید آپ نے سنے ہونا ہر بندے نو پتا ہے جتنے چشتی ہو اگر چشتی نہیں بھی بہشتی تے ہو نا جس سلسلے نال بھی تعلق ہے اعلیٰ حضرت فرمایا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا سارے منن والے ہو اس واسطے جس سلسلے نال بھی تعلق ہے ساڑھے سارے جو سلسلے ساڑھے کی خیال ہے سارے سلسلے ساڑھے حضور خواجہ غریب نواز دا ایک واقعہ انا ساگر تے پیرا لگا ٹھیک ہے امام حسین دا پانی بھی بند ہو گیا اے حسین پاک دے پتر نے انہاں دا پانی بھی بند ہو گیا اچھا پھر کمال ہے وے کہ جدو دسیا گیا حضور انا ساگر تے پیرا لگ گیا فرمایا پانی نو جا کے آکو اگے اسی آندے سا آج تو آ بڑی مشہور کرامت میں ایک جگہ تے بیان کی تھی دوبارہ اتھے جلسہ سی میرا انہاں دسیا جناب ہے تسی پچھلے سال بیان کر گئے سو تے اتھے مولویوں مروڑ پہ گئے تو اڈے جان تو با میں کہا میرے ہوندے پہندے تھے میں کوئی نہ کوئی پوڑی دے دیندہ تے ٹھیک ہو جاندے لہذا پورا سال انہوں نے انتظار کرنا پیا آکھے جی وہ کہندے نے اگر خواجہ معین الدین پانی لے آئے حسین کیوں نہ لا سکتا پتر پانی لے آ سکتا ہے تے ابا جی کیوں نہ لے سکتے وہ تے مولا علی دے پتر سن حضور دے نواسے سن بڑا قریب دا رشتہ سی اچھا میں کبھی گل لے وے دوواں دے مشن اچ فرق ہے آئے دو میں دین واسطے سن دوواں دے مشن اچ فرق ہے حسین دین بچان آئے سن خواجہ معین الدین دین پھیلان آئے سن امام حسین دین بچان آئے سن معین الدین دین پھیلان آئے سن میں آقا چولا جدو دین بچانا ہوئے نا استقامت دی ضرورت ہوندی دین بچانا ہوئے استقامت دی ضرورت ہوندی دین پھیلانا ہوئے تے کرامت دی ضرورت ہوندی گل دی سمجھ آگئی ہے حسین دین بچان آئے سن اتھے استقامت دی ضرورت سی وگرنہ جتھے توڑا وڈا مولوی حضرت میاں محمد بخش دے مزار تے حاضری دے رہے ہیں وڈا مولوی جڑا 49 عرب دے اساسے ظاہر ہوئے تے کینڈا چھپیا بیٹھا ہے انہیں اتھے کھلو کے دعا منگی چادر چڑھائی خواجہ معین الدین دے دربار تے حضرت میاں محمد دے دربار تے انہاں پوچھیا کھڑی شریف آئے ہو اپنے آپ پوچھیا ادھر کدھر ٹر گیا کہ اللہ کے ولی تھے میں کہ اسے ولی گل کی تھی اس ولی نے گل کی تھی کہ حسین کو پانی کڈن دی پاور ہے سی اگر ٹھوکر مار ذرے ذرے جو پانی نکل دا انہاں کیا او کتھے آکھیا میاں صاحب ذرا دستے صحیح میں کیا میاں صاحب فرمایا ایسی طاقت زور نہیں لایا ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے تر گئے یاروں دین دنی دے سائی اگر حسین ایک ٹھوکر مار دیں دے تے کربلا دے ذرے ذرے چو پانی برآمد ہونا تو گل میں کر رہا سا حضور تاجدار گولڑا دی انہیں کہا کہ اچھا پھر بہشتی کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جنتی دروازہ ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تقریر کر رہے سن ایک جگہ تے کسی بندے آکھیا بھئی وہ جڑا باوے فرید دی گلی چ بو ہے وہ جنت دا ہے فرمایا ہاں پہلے انہیں پوچھ لیا کہ جنت ہے کتھے والد صاحب فرمایا 7 آسمانہ تو اتے انہیں آکھیا پھر باوے فرید دے بوئے کیویں آئی آپ فوراً فرمایا جی میں تیری ماں دے پیرا تھلے آئی بھئی اماں واری مان جانا ہے تے بابے واری کیوں نہیں مان جانا گل دی سمجھ آئیے حضور تاجدار گولڑا نو مولوی پوچھتا ہے حضرت یہ بتائیں جنت تو پھر اگر یہ جنتی دروازہ آپ گزرے ہیں فرمایا بالکل
اس کا کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اے او سنت جنا عشق نال پڑھیا. اچھا پھر انہیں آکھا اچھا ٹھیک ہے آپ پھر گزرے ہیں؟ فرمایا بالکل میں گزرا ہوں. انہیں آکھا پھر تسی جنتی ہو گئے؟ فرمایا میں جنتی ہو گیا. انہیں پھر حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ نے سونا شروع کر دیتا. فرمایا کی بنی مولوی؟ اس کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی سے جنت کی خوشبو آئے گی. فرمایا پھر تنو آئیے؟ انہیں کہا نہیں. فرمایا حدیث پوری پڑھ. انہیں کیا پوری کینجے؟ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی کو جنتی سے جنت کی خوشبو آئے گی. بھئی تو جنتی ہے ہی نہیں تے خوشبو کتوں آوے؟ تے اسی تے اناسیاں دے منن والے صاحبزادہ امجد فریدی صاحب پڑھ رہے سن. میں شعر ذرا پورا کر دیا کہ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز. چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. ساڈا تے عقیدہ ہے کہ اللہ نے ولیاں نو ایسا تصرف عطا فرمایا کہ آج بھی عطا رسول پر ہندہ تصرف اس محفل. چراغ چشت ذرا سارے چشتی ڈال کے شامل ہوگا نا. چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. آج بھی تصرف میرے خواجہ دا اس محفل تے اے ذوق تے لذتاں انجے محسوس نہیں ہوندیاں سائیاں دی نگاہ ہوئے تے تاں لبدی. ہاں اے ذہن وچ رکھنا. علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری اقبال صاحب دا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ رات دا وقت ادھی رات آپ دا خادم فوت ہون تو بعد انہیں بیان جاری کیتا. انہیں کہا زندگی چ مینوں علامہ صاحب نے پابندی لائی سی شرط تے دسیا سی میری زندگی چ کسے نہیں دسنا. واقعہ کی ہے کہ ایک رات خادم آپنا میں دروازے تے ہاں رات نو دستک ہوئی. میں دروازہ کھولیا خوبصورت سفید ریش چمکدا چہرہ ایک بزرگ آئے. انہاں کیا اقبال نو دس بھائی میں آ گیا. انہاں کہا تسی کون ہو؟ آکھے اقبال جاندا میں کون ہاں. خادم آکھدا میں نس کے علامہ صاحب کو لایا بھی وہ تے ستے ہونے ویکھیا تے اقبال جاگ رہا سی. میں آکھیا علامہ صاحب باہر کوئی بزرگ آئے تانوں ملن واسطے. انہوں نے اندر لے آواں. اقبال جتی بھی نہیں پائی دوڑ لا دی تے سیدھا بابے دے قدم آئی. مصور پاکستان سیدھا بابے دے پیراں وچ پے گیا تے بابا جی نو اندر لے آیا کرسی تے بٹھایا پوچھیا کی پسند فرماؤ گے؟ آپ زمین تے بیٹھ گیا. اقبال بزرگاں نے فرمایا کہ میں لسی پینی. خادم نو آکھیا جا بھئی لسی لے آیا. وہ کہندا پہلے تے میں پریشان ہو گیا بھی اس ویلے لسی کتھوں لے آؤں. علامہ صاحب آرڈر کر دیتا تے بندہ بھی کوئی بڑا ہی خاص ہے کہ آپ تھلے بیٹھے انہوں نے اتے بٹھایا. خیر میں جوں ہی گیٹ تو باہر نکلیا تے دروازے دے بالکل سامنے ایک بابا لسی پہ بیچے. پھٹا اگے بالٹی پہ یا جو بھی ہو دے گے میں نو آثار نظر آئے. میں قریب گیا میں کہا کی ہے؟ انہاں کہا لسی. میں کہا پھر دے. کہندا میں جگ بھروایا تے میں کہا کنے پیسے؟ اس بابے آکھا میرا کھاتا اقبال نال چلدا ہے میں آپ پہ کلیئر کر لانگا تو جا. خادم آکھدا میں اندر آ گیا. آ کے لسی پیش کی تھی بزرگاں نے جتنی طبیعت سی نوش فرمائی تے تھوڑی دیر تو بعد علامہ صاحب نے انہاں بزرگاں فرمایا اجازت ہے؟ کہ اجازت ہے جناب میری کی جرت کہ میں تو انہوں روکاں. پھر انہاں اجازت منگی تے اقبال دروازے تک آیا پیری جتی نہیں پائی. جب تک بزرگ نظرہ تو اوجل نہیں ہوئے اقبال اندر نہیں آیا. جدو اندر واپس آئے نا تے میں نس کے باہر گیا بھی بابے نو پوچھاں تسی کون ہو؟ بابا نظر ہی نہیں آیا.
تے لسی والے ول ویکھیا تے بابا لسی والا بھی کوئی نہ. میں پھر اندر آیا, میں آکیا گل وچ ہو رہی ہے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہ گل وچ ہو رہے او کی اقبال صاحب نے پوچھیے آکے علامہ صاحب بابا کون سی؟ انہاں آکیا تو تینوں ہی دے نال کی؟ آکے میں پیری پی گیا, میں رو پیا, میں ترلا لیا مہربانی. انہاں پھر شرط لائی میری زندگی چ نہیں دسنا. میں کہ میں نہیں دساں گا. انہیں آکیا صرف ایدا دساں کون ہے یا لسی والے دا بھی دساں؟ انہیں آکیا مہربانی کرو دوواں دا دس دیو. علامہ صاحب نے دسیا اے آن والا بابا کوئی عام نہیں سی, اے عطائے رسول فی الہند خواجہ اجمیری سی تے لسی دین والا بابا داتا علی حجویری سی. اللہ لبیک یا رسول اللہ. ایک باری سارے رال کے لا دو لبیک لبیک لبیک. ماشاءاللہ جی. میں حاضرین کرام اسی خوش قسمتاں چنگیاں نال نسبت ہے, انہاں دے صدقے ہی سانو رب ساڈا بیڑا پار کر دیں انشاءاللہ. یاد رکھنا جنہاں عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن کیتا ہوئے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مقام تو گزر رہے نا تے ایک مائی چکی چلا رہے جائے. چکی چلان دے آپ ویکھیا نا تے چیخ نکل گئی فرید دی. مائی آکیا بابا کی بنی؟ آکھن لگے میں نے حشر دا میدان یاد آ گیا. اے دو پوڑ میں اتلا تے تھلواں اے آپس اچ ملے, میں نے زمین تے آسمان دا ملاپ یاد آ گیا. تے جدو چکر چلے گا تے وچ دانے تے اسی ہیں. تے او مائی بھی کو اللہ والی سی, انہیں آکا بابا صاحب ذرا نیڑے آؤ. انہیں اتلا پوڑ چکیا نا, آکھن لگی سارے پھس گئے جے جڑے کلی دے کول وہ سارے بچ گئے. جڑے مرکز وچ آ جان نا او پھر اس چکر وچ نہیں آندے. تے اساں جنہاں کول پاک پتن والا مرکز ہوئے, جنہاں کول لاہور والا مرکز ہوئے, جنہاں کول اجمیر والا مرکز ہوئے, جنہاں کول دہلی والا مرکز ہوئے, اے سارے مرکز اساٹے. تسی میں جدا اشارہ کر رہے ہو نا, اے میں نو اشارہ جڑا کر رہے ہیں کہ ایمان کا مرکز ہے, ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی. ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی. ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے, ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے. میں خاک کا پتلا ہوں, وہ عرش کے راہی ہے, وہ عرش کے راہی ہے. اس پار کا باسی ہوں, اس پار سے نسبت. اچھا میں ایک چھوٹی جی گل کر کے اپنے عقیدے دی گل تو سنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعہ ہے. جس وقت آپ ہجرت فرما رہے ہیں, کئی علماء نے نقل کیتا, مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھیا کہ جس وقت آپ ہجرت فرما رہے ہیں بنی اسرائیلی آپ نے نال نے, تے اللہ رب العزت نے فرمایا مصر تو جا رہے ہو, تابوت یوسف دریا دے بیچ دفنے او بھی کٹ کے نال لے گئے. جڑا تھاکیا جزاک اللہ کے, جڑا جے اشاش بشاش سبحان اللہ. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دے دیتا کہ تابوت یوسف بھی کٹ کے نال لے کے جانا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تابوت کتھے دفن ہے؟ اللہ نال گل ہو رہی, فرمایا تیری قوم مائی ہے, بی بی ہے, بڈھی ہے, انہوں پتہ ہی. یا اللہ آپ ہی دس دے. فرماندہ مائی نو پوچھو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کیتا بھی کون ہے جنہوں تابوت یوسف دا پتہ کتے دفن؟ ایک مائی نہ مساں اٹھی 450 سال عمر کمدی اٹھ کھلوتی اکھاں چو دس دا کچھ نہیں آکھن لگی اللہ دے نبی تسی تابوت یوسف دا پوچھیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہندی میں جان دیا کتے دفن۔ آپ نے فرمایا جلدی کر پھر ہجرت کرنی ہے، فرعون دی فوج پیچھے ہونی، جلدی دس جلدی اتھوں نکلیے۔ مائی آکھیا ایڈی جلدی میں ہن کوئی نہیں دسنی کیونکہ میں نو پتہ ہی ہون لگا رب ایڈی عمر دیتی کیوں سی، میں انج نہیں دسنا، میں ایڈا مول لینا، میں قیمت لینی ہے۔ عرض کی تھی مولا تے قیمت مانگ رہی، فرمایا پوچھ کی مانگ دی، پوچھنا یا اللہ ٹھیک ہے میں پوچھنا مائی کی لینا ہے؟ آکھن لگی میریاں 3 شرطاں نے۔ نمبر 1، جس وقت یوسف دا دور سی میرے تے شباب سی، میں جوان سا، میری عمر ریورس کر۔ رب فرمایا سجنہ ہاں کر، سجنہ ہم ہی پھر۔ اچھا دوجی شرط، میری اکھاں دی بینائی واپس لوٹائی جائے۔ رب فرمایا ہاں کر، بینائی بھی لوٹا دیں گے۔ تیجی شرط کہنے لگی جنتی جتے تیرا مکان ہوئے نال دا مینوں الاٹ کر۔ رب فرمایا ہم ہی بھر۔ میں عالم تصورات ایک پوچھیا مولا آپ دس دے تابوت کتھے دفن ہے؟ اے مائی کو لو کیوں پوچھوایا تے ایڈی بھاری قیمت دے دیتی؟ آواز قدرت آئی مولوی ایک قیامت تک دے لوگاں نو دسنا سی کہ جڑے میرے پیاریاں دیاں قبراں نو بھلن نہ میں انہاں نو او دینا جو منہ منگ دے، انہاں نو او لبدا جو منہ منگن۔ تے پتہ لگا جنہ پیاریاں نو بھلیا نہیں۔ آج کئی صدیاں تو بعد تقریباً 800 سال تو زیادہ درسہ بیت گیا، عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز مزار ٹر گئے، اسی بھلے نہیں۔ تے میرا یقین ہے نہ بزرگاں دی موجودگی آج اساں او منگنا رب اسانوں بھی عطا کر چھڑ۔ انہاں دے ناماں چی بڑیاں برکتاں نے، انہاں دے ذکر چ برکتاں نے، تے جنہ ہستیاں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت دے جام پلائے، عشق مصطفیٰ دے جام پلائے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت چ لیٹے تے بدن ساکن ہے، کوا چھاتی تے بیٹھا نا انہیں سمجھیا کہ بدن چ جان کوئی نہیں، روح کوئی نہیں۔ انہیں ٹھونگا ماریا نا تے بابا صاحب اکھ کھولی تے اکھاں نم ہو گئی، رو کے آکھیا اوے کوے اجازت تھی کھا جا میرا پورا بدن ماس نوچ لے، لیکن ایک چیز یاد رکھی کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، اے 2 نینا مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس۔ جڑے اس قدر فنافر رسول ہو جان تے پھر نعرے انہاں دے کیوں نہ وجن۔ حضرت عطائے رسول فی الہند آپ دے خلاف آخری گالے جدو منصوبہ بنے ہاں کہ بھئی ہون بڑا کچھ کر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جادوگر بھی آئے، وہ بھی قدمہ تے ڈھیر ہو گئے۔ ویسے کمال دی کل تسی ویکو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کلے آئے سن، بسترہ بھی نال نہیں لے آئے، لوٹا بھی نال نہیں لے آئے، اچھا کلے آئے بالکل تنے تنہا، ایک کلے آئے تے جدو جنازے دی چارپائی اٹھی 90 لاکھ میرے نبی دا غلام کلمے دیاں ضرباں لا رہے ہیں، 90 لاکھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام بنایا۔ ایک وقت سی جدو ایک مدرسے آلیاں نے انڈیا دے اندر جشن 100 سالہ کیتا، اندرا گاندھی دی صدارت رکھی، علماء کو لو پوچھو، میرے کو لو تصویرہ محفوظ نے اخباران دیاں، کٹنگز موجود نے، اندرا گاندھی صدارت کر رہی، 20 لاکھ بندہ ڈھکیا، آکے سب توحید کے فرزندان توحید جمع ہوئے، تے صدارت اندرا گاندھی دی۔ میں کہا سانو کوئی اعتراض نہیں، تسی 20 لاکھ دا 40 لاکھ بھی آکو، صرف میں نو انہا دسو کہ تسی لکھاں جوڑ کے ایک کراڑی آئی بھی کراڑی گئی بھی کراڑی، تسی انہوں کلمہ نہ پڑھا سکے، پھر ماننا اساڑا ایک معین الدین آیا 90 لاکھ کافرانو مصطفیٰ دا غلام بنا کے اور کردار گفتار اور اخلاق نال جدو سارے عربے ناکام ہو گئے تو کسی آکھیا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، جتوں گزرے لوگ کھلو کے بیکھ دیں، بڑے بڑے لوگ دیاں داماں تے مر دیں، انج کریے انہوں بناؤ سنگار کر کے بابے دے حجرے داخل کر دینے ہیں، تے پھر اتھے اے شور مچائے گی
مشٹنڈے لفنگے تلنگے بار جمع ہو جان گے، ادھے شور تے حملہ کران گے، لوگ بابا صاحب تو متنفر ہو جان گے۔ حضرت عطا رسول فی الہند تو بس مختصر منصوبہ بنیا عطا رسول فی الہند، پھر اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈر، مومن اللہ دے نور نال دیکھتا ہے۔ آپ نے پھر سمجھ لگ گئی کہ آج کی ہونا ہے۔ اچھا آپ کی فرق کی تھا، مصلہ بچھایا، نماز نہیں دی، اس دو شیزہ نو اجرے داخل کیتا گیا، اون انتظار اچ بیٹھی، بابا سلام پھیرے تھے میرے والے ویکھے، بابا صاحب نے سلام پھیرا تھے، پھر نیند دی، تھوڑی دیر تو بعد پھر جدو سلام پھیریا اب بند، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، تسی جو مرضی آکھو، گل میں مکمل کرنی تسی کچھ بھی نہ آکھو۔ ہن اس لڑکی نے سوچیا کہ بابا تے میرے وال ویکھدا ہی نہیں، آ کے دائیں بہ گئی، سلام پھریا، ادھر سلام پھریا، پھر نماز دی نیت، بچی تنگ آ گئی۔ ہن جدوں سلام پھریا آکھن لگی بابا ایک واری میرے وال ویکھ، بابا نظراں نہیں چکدا، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جے محمد عربی تکیا او تے رج گیا دوے جہانی۔ او لڑکی آکے بابا ایک واری میرے وال ویکھ، حضرت خواجہ صاحب نگاہ نہ اٹھائی، بار بار تکرار کر دیئے، آخر تھک ہار کے آکھن لگی جے میرے وال نہیں ویکھدا پھر او دکھا دے جو تو ویکھے، بابا پھر او دکھا جو تو دیکھیا۔ ہن آپ نے توجہ فرمائی، جھکیاں نظراں، فرمایا او دیکھن تو پہلے پاک لباس پاک، بدن پاک کر، وضو کر، تے پھر میرے کولا۔ لڑکی نے غسل کیتا، پاک لباس زیب تن کیتا، مصلی بچھایا، حضرت خواجہ غریب نواز فرمایا چڑھ مصلی، 2 رکعتاں پڑھ کے دکھا۔ جدوں پہلی رکعت نیتی تے پتہ چل گیا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور۔ الصلاۃ معراج المؤمنین دے جلوے نصیب ہوئے، سلام پھریا، بابا صاحب فرمان لگے، خواجہ صاحب فرمان لگے ہون سنا، آکھن لگی ہون کلمہ پڑھا۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، لڑکی نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ دی جدوں حجرے چو نکلی، وہ جتنے بار کھلوتے سن انتظار واسطے، انہیں شور اٹھے گا، انہیں حملہ کران گے، خواجہ صاحب نو بدنام کران گے۔ جدوں لڑکی ول ویکھیا لبا تے میرے نبی دا کلمہ جاری ہے، انہاں آکھیا تینوں وی خواجے کلمہ پڑھا دیتا ہے، انہیں آکھیا نا مینوں خواجہ نے کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ کلمے والے نے آپ کرم کما چھڑیا، میں تے اس چہرے نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا، اے بابے دا کمال ہے۔ انہاں کیا پھر دس او جتنا مجمع سی جنوں تو ویکھیا او کیسے، انہیں آکھیا کی دساں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آتھا تے رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، ذرا سارے رل کے آنکھو صبح، ہر بندے دی آواز ہے، تقریر ختم ہون لگی، صبح مکھ چند بدل شانیے، متھے چمک دلات نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور
رحمت دے بھاریاں جنوں جنوں آنا میرے نال رل کے پڑھ لے اس سورت نو وادی ہمراہ وچ میرے شیخ طریقت نے ویکھیا حضرت عطا رسول فی الہند کولو بالواسطہ فیض پان والے میرے علی نے ویکھ کے آکھیا اے ہو سورت شالا پیش نظر رگے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پوتھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں صبح کھبی سائڈ سے کیوں وزن زیادہ ہے سارے رل کے آنکھوں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے ہر پاس آواز ہے کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی میں ذوق لینا چاہنا کتھے کتھے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا دوجا پھر بھی انج میں چھڑنے ہی نہیں تھا جو ایک میں شعر پڑھن لگا لو پھر حضور شمس الفقہا حضرت خواجہ خواجگاں محمد احمد چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ تسی نہ بولے نا او مزاری چو میرے واسطے دعا کرنے گا میں ایک شعر پڑھن لگا اور پھر حضرت شمس الفقہا دی توڑے تے نگاہ ہونی میں تو انہوں چیلنج کر رہے ہیں تسی سبحان اللہ نہیں آکھنا تے جے سبحان اللہ نہ آکھی تے آج تو بعد پھر میں اتھے آنا کوئی آپ پہ آکھو گے شیر ایسا توجہ میں جس صورت دی گل کر رہے ہیں نا او صورت ایک واری دوران نماز انج اٹھی تے آواز آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء دل خیال آیا کہ قبلہ کعبہ بن جائے تے انج چہرہ اٹھیا آواز آئی سجنا جے تیریاں نظریں ساڑھے والنے نا تے ساڑھیاں بھی تیرے والنے فَلَنْ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے وال جدھر تواڈی رضا ہے ہن سننا ادا ترجمہ میں پنجابی چ کرنا ہے تے تسی سبحان اللہ بالکل نہیں کہنی صرف گل سننی کہ کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی ایتھے جان ایڈیاں شانہ بیان کر کے اتنے اوصاف بیان کر کے اخیر تے اکھا کتھے مہر علی کتھے تیرے گستاخ اکھیں کتھے جاڑی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ محمد بس یہ ساریاں تقریرہ آج ہی سننی ہے اگلی باری کوئی صلاح نہیں بلانا کو سبحان اللہ تعالیٰ سلامت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ برکتہ اس طرح عطا فرمائے میں نے تھکاوٹ بڑی سی لیکن یقیناً علماء دی موجودگی اندر ذکر ہی ایسا ہے کہ میں گڈی بھی آپ چلا کے آئیں ڈرائیور چھوٹی دے سی پھر بھی تھکاوٹ واقعی میں نے نہیں ہے سٹیج چشتیاں دا بے شک جی کوئی شک نہیں یقینی طور پہ ضلع اوکاڑے میں ویسے بڑا آیا دائیں بائیں باول نگر تو آئے بیٹھے منیر صاحب پیچھے جٹ صاحب بیٹھے نے وہ کیڑی جگہ
ہاں کلیالہ تو اے ڈلیانا تو آئے بیٹھے نے صابری صاحب، اے قصور تو آئے بیٹھے جنہوں اللہ دیتا صاحب دیپال پور تو آئے بیٹھے. کیا بات ہے، بڑی بڑی دوروں دوست ابا. گل یہ کہ گل ساڈی نہیں ہے، گل انہاں دی ہے جنہاں دی کر رہے ہیں. تے ایتھے نہیں حشر وچ بھی انہاں دی گل ہونی. اے علماء بیٹھے نے قرآن کی آکھ رہا قیامت کو جدو بلایا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، امامہ نال بلایا جائے گا. اچھا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جنتیاں دا جلوس ہوئے گا. اگر میں ترجمہ غلط کیتا تو میری کانڈ پیچھے عظیم علماء موجود ہیں. گرو جلوس وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، پتہ لگا قیامت والے دن جلوس ہونا ہے، جھنڈا بھی ہونا ہے. آقا کریم فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر، ایدے تے فخر نہیں، لوائے حمد میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے دے تھلے. اور حضور فرما جدو سارے چپ ہون گے انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولاں گا. انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، سب تو پہلے شفاعت میں کراں گا، میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی. جلوس بھی ہونا ہے، جھنڈا بھی ہونا ہے. تے پھر تہاڈا مرکزی جلوس کتھے ہوندا ہے؟ ایتھے. تے صرف ایتھوں ہی نکلدا یا علاقائی جلوس اکٹھے ہوندے ہیں؟ اچھا کوئی جلوس جناب محمد دین صاحب دی قیادت وچ آ گیا، مرکزی جلوس ہی شامل ہو گیا. کوئی جلوس تواڈے چوں کسی علماء دی قیادت وچ آ گیا، مرکزی جلوس ہی. اسی طرح علاقائی جلوس مرکزی جلوس ہی شامل ہوندے. قیامت والے دن مرکزی جلوس ہوئے گا حسنین دے نانا جان دا، تے علاقائی جلوس کسی دی قیادت داتا علی کر دے ہونگے، کسی دی قیادت حضرت خواجہ اجمیری کر دے ہونگے، کسی دی قیادت بابا فرید کر دے ہونگے، کسی دی قیادت مہر علی کر دے ہونگے، کسی دی قیادت پیر پٹھان، پیر سیال، نور محمد مہاروی. اس ساری ہستیاں اپنے اپنے جلوس لے آ کے نا میرے مدینے دے تاجدار دے مرکزی جلوس ہی شامل ہیں. بے شک حضور شمس الفقہاء دی قیادت ایتھے میں پہلی مثال دے دیتی ہے مرکزی جلوس ہے. تے پھر اتھے اے بھی علاقہ ہی ہوئے گا تے میرے نبی دا مرکزی جلوس ہوئے گا. تے پھر اس جلوس بھی سارے پہنچن گے کیونکہ تیرا ہر رشتہ تیرے تو منہ موڑے گا. یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سارے رشتے بیان کر کے دسے. بھائی دا رشتہ، بیوی بچیاں دا رشتہ، ماں باپ دا رشتہ، ہر رشتہ منہ موڑے گا. ایک رشتہ ہے زہرا دے بابا جان دا رشتہ، نہ قبر وچ ٹوٹے گا نہ حشر وچ ٹوٹے گا. اسے واسطے تاجدار صداقت صدیق اکبر سکے پتر عبد الرحمن نو فرمایا سی بدر دی جنگ وچ میں تیری تلوار تھلے آیا، تو میں نو چھڑ دیتا، کبھی ایک واری میری تلوار تھلے آندا میں تیرے ٹکڑے کر کے نبی دے قدماں تے سٹ کے دستا میریاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال، میریاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال. ایک گل تے صدیق اکبر نے دس دیتی، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار نے دسی. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار. میں نہیں جے سنانا، ہر بندہ پڑھے. دن حشر دے بخشش لئی سرکار سرکار. ہن مینوں چھیڑ دیتا جے تے گل میں ہن پوری کرنی. اب میرے وال دیکھنا، دو شعر پڑھنے سننی ہے نا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آل دے بھی نوکر، اصحاب دے بھی نوکر. ایک شعر آل دی شان ہے، ایک شعر اصحاب دی شان ہے. اے لیک لوہے تے بولنا نہیں تسی بالکل. اے لیک لوہے تے پنج تن دی محبت لئی، پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری، ہونے نیک بھی ماواں دے کردار.
چراغ گولڑا فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا۔ اے نالیاں پتہ چلدا ماشاءاللہ تسی تے سارے منن والے حضرت شمس الفقہا دے سائے وچ بیٹھن والے، صرف میں اتمام حجت واسطے ایک شعر پڑھن لگا کہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ پانچ بار یا کو حیدر 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 بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری نے۔ ہن آخری شعر ادھے تے بھی آکھاں گا سبحان اللہ بالکل نہ کہنا، صرف گل سننا کہ چھڈ یار قدورت نو، چھڈ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو، چھڈ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو، پنجانو جے مننائی پھر چار ضروری نے، پنجانو جے مننائی پھر چار ضروری نے۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ بس گل ختم۔ حضرت خواجہ یار محمد فریدی نے آکھیا سی دردان دے قصے تے مردان دے حصے سنے سو کڈاں وقت ڈیسو کے کہنا، ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اکدیاں نہیں، سا مک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں۔ اللہ کریم تانوں سدا سلامت رکھے واقع۔ سارے دوست